اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میت کو دفن کرنے کے بعد اس قبر سے آگ کے شعلے نکلے اور اس قبر سے چیخنے کی آواز آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استقبال ایک مرتبہ پھر. آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک وائرل ویڈیو کے بارے میں، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے ایک میت کو، ایک مردے کو اس قبر میں دفن کیا اور دفن کرنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ قبر پھوٹی اور قبر سے آگ کے شعلے نکلنے شروع ہوئے اور عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ عذاب قبر کیوں دیتا ہے یا کس وجہ سے قبر میں آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، وہ بتاؤں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں. یہ دنیا فانی ہے، یہاں کوئی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی اگر کوئی شے ہے، اگر کسی کی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک میت کو دفن کیا گیا اور دفن کرنے کے کچھ ہی گھنٹے بعد قبر پھوٹی اور قبر سے آگ نکلنا شروع ہو گئی اور قبر سے آگ کے شعلے نکلنے لگے. آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ کن گناہوں کی وجہ سے اللہ عذاب قبر دیتا ہے اور کن گناہوں کی وجہ سے خاص طور سے آگ کا عذاب دیا جاتا ہے. آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. اس ویڈیو کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا. دیکھنے کے بعد ایسا نہیں محسوس ہوا کہ یہ AI جنریٹڈ ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ واقعتاً یہ ریئل ویڈیو ہے اور حقیقت پر مبنی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا واقعتاً یہ ویڈیو میں کچھ سچائی ہے یا پھر یہ AI جنریٹڈ ہے. اب چلتے ہیں کہ وہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ عذاب قبر دیتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ عذاب قبر دیتا ہے، لیکن خاص طور سے آگ کا جو عذاب اللہ دیتا ہے، وہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے. تفسیر قرطبی میں غالباً عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مدینے میں ایک لڑکی کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے چل گئے تو اس کا بھائی بھی ساتھ میں گیا دفن کرنے کے لیے. اور جب دفن کرنے کے لیے اس لڑکی کو قبر پہ اتارا گیا تو لڑکی کے بھائی کا تھیلا یا کچھ امپورٹنٹ چیز قبر میں گر گئی. گھر لوٹا تو دیکھا کہ وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے. لوگوں سے مشورہ کیا اور کچھ لوگ جا کر قبر کے اس حصے کو کھولنے کی کوشش کیا اور قبر جیسے ہی کھولی گئی لوگ حیران رہ گئے کہ قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. وہ شخص دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور پوچھا کہ میری بہن کیا اعمال کرتی تھی، کون سے ایسے اعمال کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ اس کو آگ کا عذاب دے رہا ہے قبر میں. اس کی ماں نے انکار کر دیا بتانے سے اور کہا کہ اب تو چلی گئی، اب جاننے سے کیا فائدہ. لیکن جب بار بار اصرار کیا اس کے بھائی نے تو پھر بتلایا کہ جب نماز کا وقت قریب آتا تھا میں نماز کے لیے کہا کرتی تھی تو وہ نماز تو پڑھتی تھی، نماز چھوڑتی نہیں تھی. وہ نماز تو پڑھتی تھی، نماز چھوڑتی نہیں تھی، لیکن نماز کو اپنی وقت پر ادا نہیں کرتی تھی. نماز کو قضا کر دیتی تھی، نماز میں تاخیر کرتی تھی اور نماز میں سستی کرتی تھی. اور دوسرا گناہ یہ کرتی تھی کہ لوگوں کے دروازے پہ کان لگایا کرتی تھی. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کیا کرتی تھی اور ٹوہ لگایا کرتی تھی، یعنی ایک کی بات دوسرے کی بات سن کر اس میں مزے لینے والا کام کرتی تھی، جو آج کل ہمارے گھر کی اکثر عورتیں کیا کرتی ہے. یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر میں ہی اللہ آگ کا عذاب دیتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو تمام گھر کی بہنوں کو سنائیں اور ان تک یہ بات پہنچائیں کہ نماز میں تاخیر کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.